فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء فغطت المسلمتان وجهها وقالت يا رسول الله أو تعترف المرأة؟ قال نعم تعرفت يمينك فبما يشبهها ولدها. اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ یہ مسئلہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ دین کے معاملہ میں اور علم کے معاملہ میں کوئی آدمی شرمائے نہ، کہ شرم کی وجہ سے مسئلہ نہ پوچھے، شرم کی وجہ سے سوال نہ کرے۔ خیال یہ ہو کہ اگر میں سوال کروں گا ہو سکتا ہے میری غلطی ظاہر ہو جائے، غلطی ظاہر ہو جانے کے ڈر سے شرما کر دین کا مسئلہ نہ پوچھے، دین کا کوئی حکم نہ پوچھے، شرمانے کی وجہ سے، یا کہ اگر میں نے سوال کیا تو میری جہالت ظاہر ہو جائے گی، لوگ کیا سمجھے اس کو معلوم ہی نہیں، تو شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے شرما کر کوئی آدمی دین کا مسئلہ نہ پوچھے، دین کی بات نہ پوچھے، تو یہ درست نہیں۔ جب بھی کسی آدمی کو کوئی سوال پیدا ہو جائے، کوئی ضرورت محسوس ہو دین کی بات معلوم کرنے کے لیے، دین کا مسئلہ معلوم کرنے کے لیے اور دین کا حکم معلوم کرنے کے لیے، تو وہ ضرور سوال کرے اور پوچھے۔ اور یہ مسئلہ بیان کرنے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، الایمان بضع وسبعون شعبۃ، کہ ایمان کے 77 سے زائد شعبے اور 77 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے اعلیٰ درجہ ایمان کا وہ ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار، وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَىٰ عَنِ الطَّرِيقِ، اور سب سے کم درجہ ہے راستے سے تکلیف دینے والی شے کو دور کر دینا، تاکہ لوگوں کو اور لوگوں کی سواریوں کو گزرنے میں کوئی دقت نہ ہو، پریشانی نہ ہو، راستہ بالکل صاف ہو، ٹھیک ہو، تو رکاوٹ کو راستے سے دور کر دیں، چاہے وہ کسی بھی قسم کی رکاوٹ ہو۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور فرمایا حیا بھی ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے۔ تو گویا سب سے اعلیٰ درجہ بھی بتا دیا اور سب سے ادنا درجہ بھی بتا دیا اور درمیان والا درجہ بھی بتا دیا۔ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، کہ حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ تو اس حدیث میں ایمان حیا کو ایک محبوب، قابل تعریف اور اچھی صفت بتایا گیا، مگر بعض جگہوں میں حیا یہ محمود نہیں ہوتا۔ اسی ارادے اور وہم کو دور کرنے کے لیے امام بخاری نے اس مسئلہ کی وضاحت فرمائی کہ اگر کوئی آدمی شرم کی وجہ سے اور حیا کی وجہ سے کوئی ضرورت کے باوجود دین کا مسئلہ نہ پوچھے، دین کا حکم معلوم نہ کرے، تو
تو یہ کوئی قابل تعریف حیا نہیں۔ حیا کو دین کا مسئلہ معلوم کرنے کے لیے مانع اور رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے، دین کا مسئلہ معلوم کرنا چاہیے۔ باب الحیاء فی العلم، یہ باب ہے علم کے معاملے میں حیا کرنے کے متعلق، کہ علم معلوم کرنا، دین کا مسئلہ معلوم کرنا، اس کے لیے حیا رکاوٹ ہو۔ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دو قول بیان کیے ہیں اور دو حدیثیں نقل کی، دو قول اور دو حدیثیں۔ پہلا قول مشہور تابعی حضرت مجاہد رحمہ اللہ، جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے مایہ ناز شاگرد تھے، اور انہوں نے تفسیر کا علم خصوصاً حضرت عبداللہ بن عباس سے سیکھا۔ تو حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دو آدمی علم سے محروم رہتے ہیں، دو آدمی علم سے محروم رہتے ہیں، دو آدمی۔ نمبر ایک، جو آدمی شرم اور حیا کی وجہ سے دین کا مسئلہ معلوم نہ کرے، شرمیلا ہو، شرم اور حیا یہ اگر انسان اتنا اپنا لے کہ وہ شرم کی وجہ سے دین کا مسئلہ بھی باوجود ضرورت کی نہ معلوم کرے، تو شرم کی وجہ سے جو آدمی بات نہیں پوچھے گا، مسئلہ نہیں معلوم کرے گا، تو وہ علم سے معلوم رہے گا۔ اور نمبر دو فرمایا متکبر آدمی، جس آدمی میں تکبر ہو، بڑائی ہو، تکبر کی وجہ سے، بڑائی کی وجہ سے، عجب اور خود پسندی کی وجہ سے دین کا مسئلہ معلوم نہ کرے، تو بے جا شرم و حیا رکھنے والا اور تکبر والا، حضرت مجاہد فرماتے ہیں یہ دونوں آدمی علم سے محروم نہیں۔ اور یہ چیز آج ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ کئی لوگ شرم کی وجہ سے باوجود ضرورت کے نہیں بولتے، کہ اگر میں بول گیا تو لوگ کیا کہیں گے، میری غلطی ظاہر ہو جائے گی، اور یا میری جہالت ظاہر ہو جائے گی، دیکھو جو پتہ ہی کوئی نہیں آج تک مسئلے کا، اور یا قرآن مجید پڑھا ہوا نہیں ہوتا، ناظرہ قرآن مجید، اور اس کے کلمہ صحیح نہیں ہوتا، وضو صحیح نہیں ہوتا، نماز کا سبق تک صحیح نہیں ہوتا، ان کے ذہن میں ہوتا ہے اب اگر سیکھیں گے تو کہیں گے اتنی بڑی عمر کا ہو گیا، داڑھی سفید ہو گئی، تو شرم کی وجہ سے پھر سیکھتے نہیں۔ آنا چاہیے کوئی شرم۔ صحابہ کرام بڑی عمر کے تھے، بعض سفید ریش تھے، انہوں نے رب کا قرآن سیکھا، دین سیکھا، علم سیکھا، اور علم میں کامل ہونے کا دعویٰ تو کر ہی نہیں سکتا۔ انسان تو علم کا محتاج ہے، جتنا سیکھتا جائے گا اتنا ہی محتاج ہوتا جائے گا، اور یہ انسان کی ضرورت ہے علم والی، یہ تو موت تک کبھی پوری نہیں ہوتی۔ اس لیے جس کو مسئلہ معلوم نہ ہو سیکھے، یہ شرم رکاوٹ نہ ہو، قرآن مجید ناظرہ نہیں پڑھا ہوا یا پڑھا
پہلا قول ہوا حضرت مجاہد کا جو مشہور تابعین میں سے اور حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد تھے. وہ فرماتے ہیں دو آدمی دین کے علم سے محروم رہتے ہیں. نمبر 1 شرم کرنے والا، نمبر 2 تکبر والا. اور دوسرا قول ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ انصار کی عورتیں بہترین عورتیں اور بڑی اچھی عورتیں کہ انہوں نے دین کے معاملہ میں جب بھی کوئی مسئلہ ضرورت پڑی تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ شرم کی وجہ سے یہ مسئلہ پوچھنے کے قابل نہیں. ان کا شرم و حیا دین کا وہ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے رکاوٹ نہیں بنا. انہوں نے باقاعدہ پوچھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار کی عورتوں کی خواتین کی بڑی تعریف فرمائی اس بات پر کہ جب انہیں کوئی مسئلہ ضرورت پڑتا تھا وہ پوچھ لیا کرتی تھی. ان کا شرم دین کا مسئلہ معلوم کرنے میں رکاوٹ نہیں بنا. وقال مجاہد حضرت مجاہد فرماتے ہیں لا يتعلم العلم علم نہیں سیکھ سکتا، علم حاصل نہیں کر سکتا مستحین بے جا شرم و حیا رکھنے والا، شرم کی وجہ سے نہ پوچھنے والا، ولا مستکبر اور علم نہیں حاصل کر سکتا تکبر کرنے والا. تکبر والا بھی علم حاصل نہیں کر سکتا. بلکہ اکثر لوگ تو جب کوئی بات کہیں گے ہاں مجھے معلوم ہے معلوم ہے. وکانت عائشہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نعم النساء نساء الانصار بہترین عورتیں انصار کی عورتیں لم یمنعنہن الحیاء جن کے حیا اور شرم نے انہیں نہیں روکا ان یتفقہن فی الدین کہ وہ دین میں سمجھ حاصل کریں. یہ دو قول امام بخاری نے نقل کیے، ایک حضرت مجاہد کا اور دوسرا ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد دو حدیثیں نقل کی ہیں اور ان دونوں حدیثوں سے یہ بات ثابت کی ہے کہ جب دین کے مسئلہ کی ضرورت پڑے تو وہاں شرم نہیں کرنا چاہیے. پھر فوراً دین کا مسئلہ، دین کی بات، علم کی بات، ایمان والی بات، ہدایت والی بات وہ فوراً انسان کو معلوم کر لینی چاہیے اور پوچھ لینی چاہیے. اس میں پہلی حدیث پہلے اس کا خلاصہ سن لیں پھر ترجمہ کر لیں. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور خواتین اسلام میں سے ہیں، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حاضر ہونے کا مقصد ان کا ایک مسئلہ معلوم کرنا. اب وہ مسئلہ بظاہر بڑا عجیب تھا. جب حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام کا ایک بیان کیا ہوا مسئلہ پہنچا اور وہ مسئلہ یہ تھا
کہ رسول کریم علیہ السلام نے مسئلہ بیان کیا کہ اگر کوئی آدمی رات کو سویا ہوا ہو یا دن کو سو جائے اور نیند کی حالت میں اسے خواب آ جائے اور اس خواب میں اسے احتلام ہو جائے تو آیا اس انسان پر غسل کرنا واجب ہے یا غسل کرنا واجب نہیں؟ اس مسئلہ کی نبی کریم علیہ السلام نے وضاحت فرمائی کہ جب کوئی آدمی خواب دیکھ لے تو اس خواب کے اندر بیدار ہونے کے بعد یہ دیکھا جائے کہ آیا مادہ منویہ کا خروج ہوا ہے یا نہیں، کوئی رطوبت پانی وہ خارج ہوا ہے یا نہیں۔ اگر خارج ہوا ہے تو فرمایا غسل کرنا واجب ہے، غسل کرنا فرض ہے، ضروری ہے۔ اور اگر اس نے خواب دیکھا ہے مگر رطوبت پانی منی خارج نہیں ہوئی تو فرمایا اس صورت میں اس انسان پر غسل کرنا فرض اور واجب ہو نہیں۔ یہ مسئلہ نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اب یہ مسئلہ آسان بالکل وہ تو اتنا ہی ہے جتنا میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر کوئی آدمی خواب دیکھ لیتا ہے تو آیا خواب کی حالت میں دیکھنے سے بیدار ہونے کے بعد غسل ہے یا نہ؟ آسان مسئلہ میں نے آپ کو واضح کر دیا کہ اگر پانی کا خروج ہوا ہے تو غسل فرض نہیں ہوا تو غسل فرض نہیں۔ اور فی الحال اتنا کافی ہے، باقی اس مسئلہ میں کچھ تفصیل بھی ہے، اور وہ تفصیل یہ ہے کہ اس مسئلہ میں کل صورتیں بنتی ہیں 14۔ کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ 14۔ اور ان 14 صورتوں کی وضاحت انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو آگے کتاب الوضو شروع ہو رہا ہے، اس میں یہ مسئلہ دوبارہ آئے گا، وہاں انشاءاللہ العزیز زندگی نے ساتھ دیا 14 صورتیں بھی سمجھاؤں گا اور 14 صورتوں کا حکم بھی وہاں سمجھاؤں گا، مکمل مسئلہ انشاءاللہ وہاں واضح ہوگا۔ تو خیر حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جب یہ مسئلہ پہنچا تو ان کے دل میں ایک سوچ آئی، ان کے دل میں ایک فکر پیدا ہوئی اور ان کے دل میں ایک سوال پیدا ہوا کہ آیا اس مسئلہ میں عورتوں اور خواتین کے متعلق کیا مسئلہ ہو؟ کیونکہ جو ان تک مسئلہ پہنچا تھا وہ تو مردوں کے بارے میں تھا، تو ظاہر ہے عورتیں بھی اسی جنس سے ہیں، تو آیا عورتوں کا کیا مسئلہ ہوگا؟ یہ ان کو سوال پیدا ہوا۔ اب اس سوال کا جواب دینے کے لیے اور اس مسئلہ کی وضاحت کے لیے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس آئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر مسئلہ پوچھا، اے اللہ کے پاک پیغمبر، آپ نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے مردوں کے لیے، تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ عورتوں کے لیے کیا حکم ہوگا اور کیا مسئلہ ہوگا، ان پر غسل واجب ہوگا اگر وہ یہ خواب دیکھ لیں، مرد خواب دیکھ لے اور اس کو احتلام ہو جائے؟ اس کا مسئلہ آپ نے واضح کر دیا، مگر خواتین کے بارے میں آپ نے واضح نہیں کیا، تو اللہ کے رسول میں حاضر ہوئی ہوں، تو خواتین کا کیا مسئلہ ہے، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں بھی مردوں ہی کے مشابہ ہیں، عورتیں بھی مردوں ہی کے مشابہ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر واضح کر دیا
اگر نہیں ہوا تو غسل فرض ہو۔ اور اس سے ایک سائنسی اور طبی مسئلہ کا بھی حل نکل آیا۔ ایک قدیم زمانے میں بڑا اختلاف رہا سائنس والوں کا اور طب والوں کا، ڈاکٹروں کا، قدیم زمانے میں بڑا اختلاف رہا کہ آیا عورت کے اندر مادہ منویہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ان میں سے ایک گروہ بدستور اپنے دلائل کے ساتھ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ عورتوں کے اندر مادہ منویہ نہیں ہوتا، اور دوسرا گروہ اور دوسری جماعت وہ یہ کہتی رہی کہ عورتوں کے اندر مادہ منویہ ہوتا ہے مگر اس کا باہر خروج نہیں ہوتا، ہوتا ہے مگر خروج نہیں ہوتا۔ اب یہ دو طبقے قدیم زمانے میں رہے، ان کا اختلاف رہا، اپنی اپنی تحقیق رہی، اپنے اپنے دلائل رہے، مگر جب تمام تحقیقوں کے مقابلے میں اللہ کا فرمان آ جائے یا پیارے پیغمبر کا فرمان آ جائے تو پھر ساری تحقیقیں دری کی دری رہ جائیں۔ اب یہ اختلاف اور دو طائفے اس حدیث کی وجہ سے دونوں کے حساب سے تردید ہو جاتی ہے۔ پہلا طائفہ جو کہتا ہے کہ مادہ منویہ عورتوں میں ہوتا ہی نہیں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، عورتیں بھی شقائق الرجال، مردوں کے مشابہ جس طرح مرد میں مادہ منویہ ہوتا ہے ایسے ہی عورت میں بھی مادہ منویہ ہوتا ہے۔ مرد سے اگر اختلاف کی حالت میں خروج ہو جائے تو غسل فرض ہوگا ورنہ نہیں، ایسے ہی عورت سے اگر خروج ہو جائے تو غسل فرض ہوگا ورنہ فرض نہیں۔ اور دوسرا طائفہ جو کہتا ہے ہوتا تو ہے مگر خارج نہیں ہوتا، ان کی بھی تردید ہوگی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا اگر خارج ہو جائے تو غسل فرض ہے، معلوم ہوا خارج ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان دونوں قولوں کے مقابلے میں اور سائنس کے اس تحقیق کے مقابلے کو زمانے دی بالکل نبی کریم علیہ السلام کا فرمان واضح آ گیا، اور اللہ کے پاک پیغمبر نے اس کے ایک ظاہری اور سمجھ آنے والا قرینہ بھی بیان فرمایا۔ آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو کبھی تم دیکھتے ہو بچہ مرد کے مشابہ ہوتا ہے، مرد کی شکل پر ہوتا ہے، اور کبھی تم دیکھو کہ بچہ ماں کی مشابہت پر ہوتا ہے، ماں کی شکل پر ہوتا ہے۔ فرمایا اس کی وجہ یہی ہے کہ جس کا مادہ منویہ سبقت کر جاتا ہے اور غالب آ جاتا ہے بچے کی شکل اس کے مطابق ہو جاتی ہے۔ اگر مرد کا مادہ منویہ غالب آ جائے اور وہ سبقت کر جائے تو بچے کی شکل باپ کی شکل کے مطابق ہو جاتی ہے، اور اگر ماں کا مادہ منویہ سبقت کر جائے اور غالب آ جائے تو پھر بچے کی شکل ماں کی شکل کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ قرینہ نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا، اور یہ بالکل ہر آدمی لکھا پڑھا بھی جاہل بھی ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے یہ قرینہ بتا کر، اس کو ہم قرینہ بھی کہہ سکتے ہیں اور دلیل بھی کہہ سکتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر نے عام دلیل بھی بتایا، اور اس میں یہ ذکر کیا کہ عورت کے اندر مادہ منویہ ہوتا ہے۔ اور یہی آپ نے ایک سوال کا جواب بھی دیا تھا۔ یہودیوں نے ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کی کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں ہمیں ان سوالوں کا جواب دیں
کہ آپ بتائیں گی کیا وجہ ہے؟ بچہ کبھی مرد کے مشابہ ہوتا ہے، مرد کی شکل باپ کی شکل کے پر ہوتا ہے، اور کبھی ماں کی شکل پر ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس سوال کا جواب یہی دیا تھا کہ اگر مرد کا مادہ منفیہ یہ سبقت کر جائے اور غالب آ جائے تو بچہ باپ کی شکل پر بن جاتا ہے، اور اگر ماں کا مادہ منفیہ غالب آ جائے اور سبقت کر جائے تو پھر بچے کی شکل ماں کی شکل پر بن جائے۔ سبقت کے غالب آنے سے کیا کرنا زیادہ ہوگا؟ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ پہلے کس کا خروج ہوتا ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ قوت کس میں پائی جاتی ہے زیادہ، جس کے مادہ منفیہ کے اندر قوت زیادہ ہے، تو جس کی قوت زیادہ ہوگی اور جس کا خروج پھر پہلے ہو جائے گا وہ بچہ اس کے مشابہ ہوگا۔ وہ ٹھیک نہیں، یہ صرف شکل کی بات ہے، مشابہت شکل صورت، لڑکا لڑکی کا مسئلہ وہ اس پر۔ جب حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسئلہ پوچھا تو آپ ذرا غور کریں، ایک عورت ذات ہو اور رسول کریم علیہ السلام سے یہ مسئلہ پوچھے، اب شرم و حیا کا تقاضا تو یہ تھا کہ نہ پوچھا جائے، مگر قربان کیا ہے دلیل بن گئی کہ دین کا مسئلہ معلوم کرنے کے لیے، اور مسئلہ بھی اس قدر اہم اور ضروری ہو، وہاں حیا کو مسئلہ معلوم کرنے کے لیے مانع اور رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اب حضرت ام سلیم کو یہ مسئلہ معلوم کرنا آسان نہ تھا، مگر تھا بڑا ضروری، پاک اور ناپاک ہونے سے متعلق تھا، بڑا ضروری مسئلہ تھا، اور بلکہ انہوں نے پوچھا اللہ تعالیٰ مجھے سوال کو قبول کرے، پوری امت کے لیے رحمت بن گیا، ہم اس کے بعد مسائل کی وضاحت۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہیں کہ جب ام سلیم نے پوچھا اس مجلس میں بھی موجود تھی، اس مجلس میں بھی موجود تھی، جب ام سلیم نے پوچھا تو مجھے بڑی شرم آئی، اور میں نے شرم کی وجہ سے اپنا چہرہ ہی ڈھانپ لیا، میں نے شرم کی وجہ سے اپنا چہرہ ہی ڈھانپ لیا، مگر کہتی ہیں اگر تو مجھے شرم آئی، ام سلمہ فرماتی ہیں، پوچھنے والی ام سلیم ہے، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں مجھے شرم بڑی آئی، بلکہ ابو داؤد شریف اور جامع ترمذی میں یہ بھی ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام سلیم کو کہا فضحت النساء، انہوں نے تو یہ سوال کر کے عورتوں کو رسوا کر ڈالا، عورتوں کی بےزتی کر ڈالی تھی۔ ابو داؤد اور ترمذی کے حدیث میں یہ بھی ذکر کیا ہے، عجیب سوال کر دیا، یہ تو آپ نے عورتوں کی بےزتی کر ڈالی، اگر کہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا شرم کی وجہ سے چہرہ بھی ڈھانپ لیا، مگر اللہ کا امر بے ساختہ ان کو بھی ایک سوال پیدا ہوا حضرت ام سلمہ، اور فوراً بہت بڑی چہرہ ڈھانپ کر جب اللہ کے نبی نے کہا ام سلیم عورتوں کا بھی وہی مسئلہ ہے جو مردوں والا مسئلہ ہے، جب یہ جواب دیا تو حضرت ام سلمہ نے چہرہ ڈھانپ کر فوراً پوچھا اے اللہ کے نبی کیا عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ اب یہ مسئلہ خود پوچھا تو اس سے ثابت ہوا کہ دین کا مسئلہ
دین کی بات، علم کی بات وہ شرم کی وجہ سے چھوڑنی نہیں چاہیے، معلوم کرنا چاہیے۔ اب ترجمے پر حدثنا محمد بن سلام، امام بخاری فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہمارے استاد محمد بن سلام نے، اور وہ فرماتے ہیں ہمیں خبر دی ابو معاویہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ہشام بن عروہ نے، وہ نقل کرتے ہیں اپنے والد عروہ سے، وہ نقل کرتے ہیں حضرت زینب بنت ام سلمہ سے، اور وہ نقل کرتی ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ قالت، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں جاءت ام سلیم، آئی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاتون حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں۔ قالت، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں جاءت ام سلیم، آئی ام سلیم الى رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے۔ فقالت، حضرت ام سلیم نے آ کر فرمایا، عرض کیا، پوچھا، دریافت کیا، سوال کیا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ان اللہ لا یستحیی من الحق، بے شک اللہ تعالیٰ حق اور سچ بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے۔ اللہ کریم حق اور بات بیان کرتا ہے، اللہ کریم حق اور بات سچ بات بیان کرنے سے شرماتا نہیں۔ خود قرآن مجید میں بھی یہ بات بیان کی گئی ہے پہلے پارے میں، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا بعوضا، اللہ تعالیٰ حق اور سچ اور جھوٹ، حق اور باطل کو سمجھانے کے لیے جو مثالیں بیان کرتا ہے، ان مثالوں کو بیان کرنے سے اللہ شرماتا نہیں۔ اور یہی بات حضرت ام سلیم نے فرمائی، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یستحیی من الحق، نہیں شرماتا حق اور سچ بات بیان کرنے سے۔ لہذا میں بھی ایک بات اور ایک مسئلہ اور ایک حکم اور دین کی بات معلوم کرنے کے لیے حاضر ہوئی ہوں، اور وہ یہ ہے فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ، آپ کی استفہام کا حرف ہے، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ، کیا لازم ہے عورت پر غسل کرنا؟ عادت کیا؟ عَلَى الْمَرْأَةِ، عورت پر لازم ہے، مرأة بمعنی عورت، من غسل، غسل کرنا۔ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْ غُسْلٍ، کیا لازم اور ضروری ہے خاتون پر، عورت پر غسل کرنا؟ اِذَا احْتَلَمَتْ، جب خواب کے اندر اسے احتلام ہو جائے۔ یہ سوال کیا۔ فقال، جواب میں نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا رأت الماء، جب خواب میں خاتون پانی دیکھ لے، مادہ منویہ دیکھ لے، خارج ہو جائے، تو غسل فرض ہوگا۔ جس مجلس میں حضرت ام سلیم نے پوچھا تھا، وہاں حضرت ام سلمہ بھی موجود تھی، اور انہیں شرم آیا۔ فَغَطَّتْ ام سلمہ، بس ڈانپ لیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تاکہ وجہ، یعنی اپنا چہرہ مبارک، شرم کی وجہ سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا، اور ساتھ
کیا میں یہ مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں، اوتا طالب المرأة، کیا عورت کو بھی احتلام ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے؟ قال، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نعم، جی ہاں ہوتا ہے۔ دائبت یمینوں کے، تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو جائے۔ دائبت تراب سے ہے، تراب کا معنی ہے مٹی، دائبت خاک آلود ہو جائے۔ یمین بمعنی دایاں ہاتھ، تیرا دایاں ہاتھ خاک آلود ہو جائے، مٹی میں مل جائے۔ یہ جملہ بے تکلفی میں بولا جاتا تھا، بدعا والا معنی نہیں ہے۔ بعض کلمات ایسے ہوتے ہیں وہ بے تکلفی میں استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن انہی کلمات کے اندر ایک دوسرا پہلو بدعا والا بھی بنتا ہے۔ جیسے ہمارے عرف میں، ہماری زبان میں، ہمارے محاوروں میں بعض اوقات بے تکلفی میں کسی آدمی کو کہہ دیا جاتا ہے وہ تو مر جائے، حالانکہ صرف بے تکلفی بڑے پیار کے انداز میں، کوئی غیظ و غضب نہیں ہوتا، کوئی غصہ نہیں ہوتا، پیار کے انداز میں کہہ دیا جاتا ہے وہ تو مر جائے۔ تو یہ بے تکلفی کے لیے بولا جاتا ہے۔ اور دوسرا اسی پر ذرا غور کرو تو یہ جملہ بدعا والا بھی بنتا ہے، اللہ کرے تو مر جائے، لیکن فرق دونوں میں ظاہر ہوگا جس وقت یہ جملہ استعمال کیا جائے گا۔ آیا استعمال کرنے والے کی حالت کیا ہے؟ غصے والی ہے، غضب والی ہے، ناراضگی والی ہے، یا غصے والی نہیں؟ اگر غصے والی حالت نہیں ہے تو پھر یہ جملہ بے تکلفی کے لیے استعمال ہوتا ہے، بدعا والا معنی نہیں ہوتا۔ اور اگر حالت کلام کرنے والے کی، متکلم کی اور جملہ کہنے والے کی وہ غیظ و غضب والی ہے اور غصے والی ہے، ناراضگی والی ہے، تو پھر یہ جملہ بدعا کے لیے بن جاتا ہے۔ یہاں نبی کریم علیہ السلام نے جو فرمایا تو یہ کوئی غیظ و غضب کی حالت نہ تھی، عام ایک نارمل حالت تھی اور بڑی نرمی والی مجلس تھی، تحقیق والی اور علم والی مجلس تھی، اس لیے یہ جملہ بے تکلفی کے لیے دائبت یمینوں کے، تیرا ہاتھ خاک آلود ہو جائے۔ پھر فرمایا فَبِمَا يُشْبِهُ وَلَدُهَا، تم ہی غور کرو مسلمان، کس وجہ سے، فَبِمَا کس وجہ سے، يُشْبِهُ وَلَدُهَا بچہ عورت کی شکل پر ہوتا ہے، عورت کے مشابہ ہوتا ہے۔ ذرا غور تو کرو کہ مسلمان بعض اوقات بچے کی شکل ماں والی ہوتی ہے کہ کیوں ہوتی ہے؟ فرمایا اسی مادہ منویہ کی وجہ سے تو ہوتی ہے، اور جب مادہ منویہ اس میں موجود ہے تو جس طرح مرد میں مادہ منویہ موجود ہے اور اس کو احترام ہو سکتا ہے، اسی طرح عورت میں بھی مادہ منویہ موجود ہے اور اس کو بھی غسل اور احترام ہو سکتا ہے۔ آپ بتا یہ بات ضرور ہے کہ مردوں کے مقابلے میں خواتین کو احترام بہت کم ہوتا ہے، مردوں کو زیادہ ہوتا ہے اور عورتوں کو اس کے مقابلے میں بہت ہی کم ہوتا ہے۔ ایک تو یہ بات، دوسری مردوں کو عموماً جوانی کے زمانے میں زیادہ ہوتا ہے اور عورتوں کو جوانی کے زمانے میں نہیں ہوتا، جب وہ عمر رسیدہ ہوتی ہے اس وقت زیادہ ہوتا ہے، یعنی جوانی سے ذرا آگے گزر جائیں اس عمر میں زیادہ ہوتا ہے، جوانی میں زیادہ نہیں ہوتا۔ اور مردوں کو جوانی میں زیادہ ہوتا ہے، جب وہ ذرا آگے گزر جائیں اس عمر میں زیادہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد دوسری حدیث اسی بات کو سمجھانے کے لیے ذکر کی گئی ہے کہ علم کی
بات معلوم کرنے کے لیے پوچھ لینا، سوال کر لینا، اس کے لیے حیا اور شرم رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ شرم کی وجہ سے آدمی نہ پوچھ لینا چاہیے۔ اس کے لیے دوسری حدیث پہلے اس کا خلاصہ سن لیں، اور وہ حدیث پہلے گزری ہوئی بھی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف فرما تھے، اور بڑے بڑے حضرات صحابہ آپ کی مجلس میں موجود تھے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک سوال کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے سوال کیا، فرمایا میرے صحابہ، ایک درخت ہے اور وہ مومن کے مشابہ، تم مجھے غور کر کے بتاؤ وہ درخت کون سا ہو سکتا ہے کہ جو مومن کے مشابہ ہے۔ جس طرح مومن اچھا ہے، وہ درخت بڑا اچھا ہے، مومن کا فائدہ زیادہ ہے، اس درخت کا بھی فائدہ بڑا زیادہ ہے، وہ درخت مجھے بتاؤ جو مومن کے مشابہ ہے۔ اور جس سوال نبی کریم علیہ السلام نے کیا صحابہ سے، اور صحابہ کرام نے سوچا کہ سوال کریں اللہ کے نبی، پوچھے اللہ کے نبی، تو وہ درخت کوئی ایسا ہوگا کہ بڑا ہی دور ہوگا، تلاش کرنے لگے۔ صحابہ کی قوت فکریہ، فکر، خیال، سوچ، وہ دور دراز نکل گیا، وہاں نہ رہا، مدینہ کے باغوں میں نہ رہا، وہ دور جنگلات میں نکل گیا۔ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں مدینہ میں، صحابہ تشریف فرمایا نبی کریم علیہ السلام کے پاس، مگر فکر ہوگی وہ کسی کی مکہ پہنچ گئی، کسی کی طائف پہنچ گئی، کسی کی کہیں اور پہنچ گئی، دور دراز جنگلات میں فکر کری، سوچنے لگے، تلاش کرنے لگے اپنی فکر کے ساتھ کہ وہ درخت کون سا ہو سکتا ہے۔ ایک چھوٹے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ وہ مجلس میں موجود تھے، اور ان کے دل میں کئی دفعہ خیال آیا کہ میں غور پڑھوں، اے اللہ کے نبی وہ درخت کھجور کا ہے، مگر شرم کی وجہ سے نہ بول سکے۔ کس وجہ سے؟ شرم کی وجہ سے نہ بول سکے، شرم مانے بن گیا، شرم رکاوٹ ہو گیا، نہ بول سکے، جواب نہ دیا۔ کئی دفعہ یہ خیال آتا اور جہاں کر پھر جواب ہو جاتا۔ جب کچھ وقت گزر گیا، صحابہ جواب نہ دے سکے، تو نبی کریم علیہ السلام نے پھر خود ہی جواب دیا، فرمایا تم پتہ نہیں کیا سوچنے لگے، وہ درخت جو مومن کے مشابہ ہے وہ کھجور کا درخت ہے جو صحابہ کے پہلو میں تھا، بلکہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور وہ کھجور کی بنی ہوئی، کھجور کی عمارت میں، اور مدینہ میں خلستان کھجور ہی کھجور، مگر وہ سوچنے لگے خاص درخت، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے، یہ مومن کے مشابہ ہے۔ کہ جس طرح کھجور کی جڑیں زمین کے اندر بے وسط ہوتی ہیں، زمین کے اندر مضبوط ہوتی ہے، اسی طرح مومن کے دل کی زمین میں ایمان کی جڑ مضبوط ہوتی ہے۔ جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، شجرۃ
طیبہ، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، یہ کشجرۃ طیبہ، پاکیزہ عمدہ بہترین درخت کھجور کی طرح ہے، اصلھا ثابت، جس طرح کھجور کی جڑیں، اصل بمانا جڑ، اصلھا ثابت، کہ جس طرح کھجور کے درخت کی جڑیں زمین کے اندر کیا ہوتی ہیں؟ مضبوط بے وقت، وفرت السماء، اور اس کی ٹہنیاں اور اس کے پھل کہاں اوپر اتارتے ہوئے بھی پتہ چلے، اسی لیے محاورہ کہتے ہیں آسمان سے گرا کھجور پہ اٹکا، آسمان سے گرا جب کسی معاملے میں مشکل پیدا ہو جائے، کہتے یار وہ کام آج ہوا کہ بس کیا حال ہوا، آسمان سے گرا کھجور پہ اٹکا، یعنی مشکل ایک تھی ایک اور مشکل بن گئی، مشکل سے ایک اور مشکل بن گئی، آسمان سے گرا کھجور پہ اٹکا۔ تو جس طرح کھجور کا پھل شاخیں بلندی پر ہیں، اسی طرح مومن کا عمل صالح یہ اوپر اٹھ جاتا ہے، والعمل الصالح یرفعہ الیہ جسدک الطیب، مومن کے کلمات طیبہ اوپر چلے جاتے ہیں اور عمل صالح مومن کا اوپر اٹھ جاتا ہے اور یہ اس کی بلندی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور جس طرح کھجور کا درخت یہ سدا بہار ہے، مومن بھی اپنے ایمان کی وجہ سے سدا بہار ہوتا ہے۔ یہ نغمہ توحید فصل بلول اعلیٰ کا نہیں ہے، پابند، ایک موسم میں اور ہو جائے، دوسرے میں اور ہو جائے، ایک میں خشک ہو جائے، ایک میں ہرا ہو جائے، یہ نغمہ فصل بلول اعلیٰ کا نہیں ہے، پابند، پار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، موسم کے تغیر سے جس میں تغیر نہیں آتا، یہ سدا بہار ہے۔ جس طرح گویا کھجور کا درخت سدا بہار ہے، مومن اپنے ایمان کی وجہ سے سدا بہار، اور جس طرح کھجور کا ثمر پھل یہ سال کے 12 مہینے کا رحمت ہے، مومن بھی اپنے ایمان کی وجہ سے مخلوق خدا کے لیے ہر وقت باعمر رہتا ہے۔ اور جس طرح کھجور کے درخت کو اوپر سے کاٹ دیا جائے سلسلہ ختم، مومن کو بھی جب گلا کاٹ دیا جائے سلسلہ ختم۔ اگر درخت پانی میں آ جائے اور جب تک اس کی وہ اوپر سر اس کو نہ ڈبوئے تو کھجور کا درخت ہلاک نہیں ہوتا۔ اسی طرح انسان بھی جب پانی میں غرق ہو جائے تو وہ غرق نہیں ہوتا جب تک ڈوب نہ جائے۔ جب انسان ضلالت، جہالت اور گمراہی میں سر سے اوپر ڈوب نہ جائے، وہ ہلاکت کا باعث نہیں ہوتا، وہ پانی خشک ہو جاتا ہے، وہ اپنی جگہ پر دستور قائم ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ درخت ہے بتاؤ مومن کے مشابہ، وہ سوچنے لگے، جواب نہ پان پڑا۔ اب یہاں امام بخاری جس جز سے ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے دل میں بات آئی، چھوٹے صحابی تھے مگر خیال کیا بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، ان کے والد ماجد حضرت عمر موجود ہیں، سارے خاموش ہیں، جواب آ رہا تھا مگر شرم کی وجہ سے بولے۔ بعد میں آپ نے والد ماجد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ابا جی جب رسول اللہ نے یہ سوال کیا تھا تو میرے دل میں آ گیا تھا کہ وہ درخت کھجور کا ہے مگر میں شرم کی وجہ سے بولا، میں شرم کی
اتنا تیرے اس علمی جواب سے کچھ ہو جاتا، مگر تیرے شرم نے تجھے یہ علمی بات بتانے سے روک ڈالا۔ کاش تو نہ رکتا اور یہ شرم یہاں تیرے لیے مانے نہ کرتا تو کیا اچھا ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ علم کی بات، دین کی بات میں شرم رکاوٹ اور نہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا اسماعیل، ہم سے بیان کیا اسماعیل نے، قال اسماعیل فرماتے ہیں مجھ سے بیان کیا مالک نے، وہ نقل کرتے ہیں عبداللہ بن دینار سے، وہ نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مانے؟ بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اور صحابہ سے پوچھا، ان من الشجر شجرۃ، بے شک درختوں میں سے ایک ایسا درخت ہے، بے شک درختوں میں سے، من الشجر یہ پہلے کا ترجمہ والا معنی ہے اور شجرۃ میں مفرد والا معنی، ان من الشجر شجرۃ، بے شک درختوں میں سے ایک ایسا درخت ہے، لا یسقط ورقها، جس کے پتے گرتے نہیں، یعنی سدا بہار ہے، لا یسقط ورقها، جس کے پتے، ورق بمانا پتے، لا نفی کے لیے، لا یسقط نہیں گرتے، لا یسقط ورقها، جس کے پتے گرتے، وہی مثل المسلم، اور وہ مسلمان کی مثال ہے، حدثونی، اے میرے صحابہ میرے سامنے بیان کرو، مجھے بتاؤ، یہ وہ درخت کون سا ہے؟ یہ اللہ کے نبی نے سوال کیا، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر استاد قرآن تعلیم شاگردوں سے کوئی سوال کر لے تو سوال کرنا درست ہے، اس لیے آپ سے بھی سوال ہو سکتا ہے۔ حدثونی، آپ مجھ سے بیان کریں، بتائیں مجھے، ماہیہ وہ کون سا درخت ہے؟ اور یہ سوال کرنے کے بعد فَبَكَى النَّاسُ، چل پڑے لوگ اپنی فکر کے اعتبار سے، اپنے خیال کے اعتبار سے، اپنی سوچ کے اعتبار سے، فِي شَجَرِ الْبَادِيَةِ، جنگل کے درختوں میں، دور دراز نکلے بیٹھے ہوئے مانگے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں وَبَكَى فِي نَفْسِي، میرے دل میں خیال آیا، وَبَكَى واقع ہوا، ثابت ہوا، خیال آیا، فِي نَفْسِي میرے دل میں، أَنَّهَا النَّخْلَ، بے شک وہ درخت کھجور کا ہے، بے شک وہ درخت کھجور کا ہے، بڑا مبارک درخت ہے، قرآن میں بھی اس کی وضاحت آئی ہے، بڑا ذکر آیا ہے، بار بار آیا ہے، اور حدیث میں ہے کہ جب روزہ افطار کرو تو کھجور کو یسر ہو تو کس کے ساتھ کیا کرو؟ کھجور کے ساتھ روزہ افطار کیا، کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرنے کے طبی نقطۂ نظر سے بھی بہت فوائد ہیں کہ کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرنے سے انسان کا معدہ یہ مضبوط ہوتا ہے، خالی پیدا ہوگا نہیں، سب سے پہلے کھجور جائے گی، اللہ کے پاک پیغمبر نے جو بیان کیا ہے اس میں کوئی حکمت تو ہے، تو سب سے پہلے جب روزہ افطار کھجور کے ساتھ کیا جائے گا تو اس سے معدہ مضبوط ہو جاتا ہے، بلکہ ایک آدھ کھجور پر اتفاق نہ کیا جائے، چند کھجوریں کھائی جائیں، یہ دوسری چیزیں بھی اس کے مقابلے میں چلو
سموسے ہیں، دہی بھلے ہیں اور رنگ کی چیزیں ہیں، مگر ترجیح ذرا دی جائے کھجور کو، کیونکہ طبی نقطۂ نظر سے بھی بڑا فائدہ ہے، انسان کے پیدا مضبوط ہوتا ہے۔ اور فرمایا اگر کھجور میسر نہ ہو تو پھر روزہ افطار کیا کرو پانی کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ پانی کے ساتھ۔ پانی کے ساتھ روزہ افطار کرنے سے بھی بہت فوائد، اور ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ بعض اوقات معدہ خالی ہوتا ہے، اگر گرم خوراک اس میں آ جائے تو پھر انسان کو قبض کی شکایت ہو جاتی ہے، مگر پانی سے جب روزہ افطار کر لیا جائے گا تو اس سے قبض کی شکایت نہیں ہوگی۔ اس لیے بعض اطباء طبیب لوگ کہتے ہیں، حکیم لوگ، کہ صبح نہار کو اگر کوئی آدمی ہمیشہ معمول بنا لے پانی پینے کا خالی پیٹ تو اس انسان کو قبض نہیں ہوگی۔ فَوَقَعَ فِي نَفْسِي، میرے دل میں خیال پیدا ہوا، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں اَنَّهَا النَّخْلَةُ، بے شک وہ کھجور کا درخت ہے۔ قال عبداللہ، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں فَاسْتَحْيَيْتُ، مجھے شرم آ گیا، مجھے فَاسْتَحْيَيْتُ، مجھے شرم آ گیا، مجھے حیا آ گیا۔ بعض اوقات شرم یہ چیز معاف کریں۔ میں شروع میں جب اس مسجد میں آیا تو مدرسے سے پڑھا کر میں زور کے وقت آیا، بالکل وقت کو پوری ہو گیا تھا 4 منٹ، تو یہاں ایک ساتھی موجود تھے۔ میں نے ان کو کہا کہ داخل ہوتے ہی میری نظر پڑی، اور میں نے کہا کہ میں نے وضو بھی کرنا ہے، تیاری کرنی ہے، تو آپ ایسا کریں آزان دے دیں۔ میں مطمئن ہو کر چلا گیا، تسلی سے وضو کیا، تیاری کی، پھر آیا، میں نے کہا آزان تو ہوگی ہوگی۔ اس زمانے میں اسپیکر شریف یہاں نہیں لگا تھا۔ جب میں واپس آیا تو میں نے اس سے ویسے پوچھ لیا، میں نے کہا آزان دے دی؟ کہا کہ آزان تو نہیں دی۔ میں نے کہا عجیب آدمی، آپ کو وقت ختم ہو گیا، میں نے آپ کو کہا آزان دے دینا۔ تو کہنے لگا کہ مجھے شرم آتی ہے۔ میں نے کہا پھر نہیں بھی شرم آتی ہے، آپ کو شرم آتی ہے پھر بھی شرم نہیں۔ میں نے کہا آزان دے، اب آپ کی آزان ہوگی تو پھر نماز ہوگی۔ بڑی مشکل سے پھر بھائی کے اوپر سیڑھیاں چڑھتی تھی، وہاں میں نے کھڑا کیا اور اس نے آزان دی، کانپے بھی مگر آزان دے دی۔ اس کے بعد اس کو ایسی لذت آئی، جب بھی آئے تو 2 منٹ پہلے آزان شروع کر دے۔ میں نے کہا خیال کرنے لگے کہ بڑا مزہ آ رہا ہو، کیا دین میں تو علم میں مزہ تو ہوتا ہی ہے۔ ایک دفعہ یہ شرم کی مصیبت توڑو۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا فَاسْتَحْيَيْتُ، مجھے شرم آ گئی۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے پھر کہا اے اللہ کے رسول، ہمیں تو جواب نہ آیا، اخبرنا بہا، آپ ہمیں خود بتا دیں، اخبرنا بتا دیں نا ہمیں بہا، اس درخت کے متعلق، اے اللہ کے رسول ہمیں تو جواب نہ آیا، آپ خود ہی ہمیں خبر دے دیجئے، بتا دیجئے، جواب دے دیجئے اس سوال کے بارے میں، وہ درخت کون سا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا النخلہ، وہ درخت کھجور کا ہے، وہ درخت کھجور کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے کہ جس گھر میں کھجور ہوتی ہے اس گھر والے کبھی بھوکے نہیں ہو سکتے۔ جس گھر میں کھجور ہو اس گھر والے بھوکے، مطلب اس کا یہ ہے کہ جس گھر میں کھجور ہو، اگر اور کوئی چیز کھانے کے لیے میسر نہ بھی ہو، کھجور کھا کر پانی پی لے، وہ بھوکے تو نہیں رہ سکتے۔ تو فرمایا کہ ذخیرہ بننے والی
قال عبداللہ، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، فحدثت ابی، میں نے اپنے ابا جی کے سامنے بیان کیا، میں نے اپنے والد ماجد کو بتایا، بما وقع فی نفسی، جو میرے دل میں خیال آیا تھا کہ وہ درخت کون سا ہو سکتا ہے، یہ جو خیال آیا تھا میں نے اپنے والد ماجد کو بتایا، اور میں نے بتایا میں شرم کی وجہ سے بول نہیں سکا تھا۔ فقال، تو حضرت عمر نے فرمایا، لَأَن تَكُونَ قُلْتَ، کاش کہ تو اگر یہ جواب میں کہہ دیتا، کاش کہ تو یہ جواب دے دیتا، احب الیہ، مجھے زیادہ محبوب اور پیارا ہوتا، من ان یکون لی کذا و کذا، کہ میرے لیے اتنے اور اتنے کثیر تعداد میں سرخ اونٹ بھی مجھے مل جاتے، میں اتنا خوش نہ ہوتا جتنا میں تیرے اس جواب سے خوش ہو جاتا۔ تو گویا امام بخاری نے آج کا یہ مسئلہ ہوا، یہ بات سمجھائی کہ شرم کی وجہ سے دین کے مسئلے میں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، جب ضرورت محسوس ہو دین کا مسئلہ، دین کا حکم اور علم کی بات پوچھ لینی چاہیے۔ جو آدمی نہیں پوچھے گا وہ علم سے کیا رہے گا، محروم۔ اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق۔ اچھا، وہ ایک حدیث مجھے کسی نے بھیجی تھی کہ نا نہار منہ آپ کچھ نہ پانی پئیں جب تک کچھ کھا نہ لیں، تو یہ بات بھی درست ہے؟ نہار منہ مطلب ہم نے پانی نہیں پینا، کس نے حدیث مجھے بھیجی؟ ایسا نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، یا اللہ سب کا آنا بیٹھنا سننا قبول فرما، یا اللہ ہمیں دین کا علم نصیب فرما، یا اللہ ہمیں حدیث کا علم نصیب فرما، قرآن کا علم نصیب فرما، یا اللہ آج پریشان آدمی پریشانی دور فرما، سب بیماروں کو صحت نصیب فرما، رزق حلال کی کشادگی نصیب فرما۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ برحمتک یا